الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنے جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ بھی دے گا۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن صحابہ کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کریں، اعمال صالحہ میں لگے رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں۔ اگر خود ہدایت پر ہوں گے تو دوسرا کوئی شخص جو گمراہ ہوگا وہ ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو گیا یا کرنا ضروری نہیں رہا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب لینا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وہم کو دور فرما دیا اور فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کی مطلب غلط لیتے ہو اور نہی عن المنکر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ تمہارا سمجھنا صحیح نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب منکر کو دیکھیں اور اس سے منع نہ کریں، اس سے دور نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں سمیت تل پٹ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس بستی میں تو تیرا فلاں فلاں شخص بھی رہتا ہے جس نے آج تک آنکھ جھپکنے تک کی معصیت نہیں کی، کیا اس پر بھی بستی کو الٹ دوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، الٹو اس پر پہلے اور پھر سب لوگوں پر، کیونکہ میرے احکام ٹوٹنے پر اس شخص کے چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہوا کرتا تھا۔ گویا یہ شخص صرف اور صرف اپنی عبادت اور زہد میں لگا رہا اور اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بستی پر تو عذاب بھیجا ہی، لیکن اس شخص پر پہلے عذاب بھیجا۔ تو یہ نہایت اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اور ہم کو یہ کام کرتے رہنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ کنجوس کا اتباع کیا جاتا ہے اور خواہش کا اتباع کیا جاتا ہے اور ہر رائے والا اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے، تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کر لینا اور عوام کو چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے پیچھے ایسے دن آنے والے ہیں کہ ان میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا کہ اس نے ہاتھ میں انگارے پکڑ لیے ہوں۔ ان دنوں میں عمل کرنے والے کو ایسے 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا جو تمہارے جیسا عمل کرے۔ گویا جب دین کی بات کرنا ایسا ہو جائے جیسے انگارے ہاتھ میں لینا، تو پھر اس فرض کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا دور ایسا برا نہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کر سکیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے تئیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔